السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ آج ایک کنٹروورشل ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، اسلامک بینکنگ کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ وہ ٹاپک ہے کہ جو ہم سب کی زندگیوں سے متعلق ہے، اور یہ وہ ٹاپک ہے جس کے حوالے سے اسپیکولیشنس اور مسکنسیپشنس بہت زیادہ پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اسلامک بینکنگ کو کنونشنل بینکنگ کے الٹرنیٹیو کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اور یہ وہ بینکنگ سسٹم ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق انٹرسٹ فری بھی ہے اور ان کانسیپٹس کو انکارپوریٹ کرتا ہے کہ جس کے اندر حلال پروفٹ شیئرنگ بھی ہوتی ہے، اور انٹرسٹ بیس کام یعنی جس سے ہم اجتناب برتتے ہیں، سود بیس جو کام ہوتا ہے اس سے ہٹ کر سوشل ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے۔ آج خاص طور پہ ہم نے ایسے گیسٹ کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جو نہ صرف پیشہ ورانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، اس حوالے سے ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس بھی ہے، ان کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر موجود ہیں، آپ شریعہ کنسلٹنٹ بھی ہیں اور شریعہ بورڈ رقمی ڈیجیٹل اسلامک بینک کے ممبر بھی ہیں، مفتی محمد معاذ اشرف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ اب ماشاءاللہ پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتے ہیں، خدمات ہیں آپ کی بینکنگ سسٹم کے حوالے سے، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے خاص طور پہ آپ ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں میزان بینک میں اور ہیڈ آف شریعہ آڈٹ بھی ہیں، جناب محمد فرحان الحق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محسب سب سے پہلے آپ سے گفتگو آغاز اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی بینک اور سودی بینک ان دونوں میں فرق کیا ہے، اگر ہم آسان الفاظوں میں کسی کو سمجھانا چاہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی اہم موضوع پر اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ دیکھیے، اگر ہم آسان الفاظ میں اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ یعنی سودی بینکنگ کے درمیان فرق ظاہر کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنونشنل بینکنگ یا سودی بینکاری تمام کی تمام جو اس کی بنیاد ہے وہ قرض کے لین دین پر ہے۔ جی، قرض لے کر نفع دینا اور قرض دے کر نفع لینا، تو یہ پورا کا پورا نظام جو ہے یہ قرض کے لین دین پر مبنی ہے اور اس پر نفع دیا جاتا ہے جو کہ سود کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ سود کی ایک قسم جس کو ہم ربا الجاہلیہ کہتے ہیں یا ربا القرآن بھی کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ قرض کے معاملے میں نفع کا لین دین کیا جائے۔ صحیح ہے۔ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں سود کے متعلق جو اس کے سنگین گناہ ہونے کے متعلق جو روایات آئی ہیں، جو آیات آئی ہیں، بالکل واضح، وہ بالکل واضح ہیں، اور بلکہ سود کے لیے تو قرآن کریم نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو کسی اور گناہ کے متعلق ارشاد نہیں فرمائے۔ قتل کے متعلق، زنا کے متعلق، شراب نوشی کے متعلق نہیں ارشاد فرمائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو لوگ اگر تم سود سے باز نہیں آتے، سودی معاملات نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو۔ اسی طرح حدیث میں بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس قدر قبیح گناہ ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم سود کا 30 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا نظام قرض پر نفع کا لین دین پر مبنی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم اسلامک بینکنگ کو دیکھتے ہیں تو اسلامک بینکنگ کا پورا نظام جو ہے وہ تجارت اور حلال کانٹریکٹس پر مبنی ہے۔ وہاں پر قرض کا لین دین نہیں ہوتا اور اس پر نفع بھی نہیں ہوتا۔ اگر اسلامک بینک ڈپازٹ سائٹ پر قرض لیتا بھی ہے تو اس پر نفع نہیں دیتا، اور ایسٹ سائٹ جو ہوتی ہے اسلامک بینکنگ کی، فائنینسنگ سائٹ جو ہوتی ہے، وہاں پر تو قرض کا لین دین ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر پروفٹ جنریٹنگ ایکٹیویٹیز جو حلال ہوتی ہیں، مثلا مشارکہ ہے، اجارہ ہے اور استثناء ہے، سلم ہے، یہ حلال کانٹریکٹس وہاں پر کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی ڈپوزٹ کروایا اماؤنٹ تو اس کے اوپر آپ کو کوئی انٹرسٹ وغیرہ نہیں ملتا؟ جی ہاں، اگر کوئی کانٹریکٹ نہ کیا جائے، اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہو تو اس پر تو کوئی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اگر سیونگ اکاؤنٹ ہو تو اس میں نفع دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ حلال تجارت کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کا جو پورا نظام ہے یہ رسک اور ریوارڈ بیسس پر قائم ہے، یعنی کہ نفع و نقصان کی بنیاد پر قائم ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا فرحان بھائی، اب یہ تھیوری تو ہمارے سامنے آ گئی ہے، بیکاز یو آر دا ون ہو ایگزیکیوٹ آل دس۔ اسلامی بینکنگ کو کس طرح سے، اس کا عمومی طریقہ کار کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ایگزیکیوٹ اٹ؟ اور اس کا یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بڑی مماثلت پائی جاتی ہے کہ ان دی اینڈ ہو کیا رہا ہے، ہو تو وہی رہا ہے کہ ہم پیسے جمع کرواتے ہیں اور ہمیں پیسے کچھ مل جاتے ہیں، تو اس کا عمومی طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ ولید فار ہیونگ می۔ ظاہری طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اسٹیمپ پیپر ہماری حکومت ایشو کرتی ہے، اسی اسٹیمپ پیپر پہ عمومی طور پہ انگریزی زبان کے اندر ہی کانٹریکٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ایک کرایہ داری کا کانٹریکٹ ہے اور دوسرا سیل پرچیز کا کانٹریکٹ ہے۔ دور سے دیکھنے میں ایگزیکیوشن کا پروسیس دونوں پارٹیز اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہیں، لیکن ایک میں کرایہ دار مالک مکان سے اس کی جو مکان ہے اس کو کرائے پہ لے رہا ہے،
دوسرے کے اندر ایک خریدار بیچنے والے مالک مکان سے اس کی ملکیت خریدتا ہے. اب ظاہری طور پہ دیکھنے کے اندر اگر کسی سے بات کریں تو وہ کہے گا کہ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ ایک ہی جیسے پیپر ہیں, ایک ہی جیسے طریقے سے دونوں نے سائن کیے, تو کیا اینڈ ریزلٹ سیم نہیں ہے؟ دا آنسر از ایبسولوٹلی سیم نہیں ہے. دونوں میں ایک میں کرائے کے اوپر دیا جا رہا ہے اور دوسرے میں خرید و فروخت ہو رہی ہے. سملرلی جب ہم بینکنگ کی مثال کرتے ہیں تو بینکنگ کا بیسک کام کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے ہمیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان لفظوں میں بیان کروں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو اور سمجھنے میں آسانی ہو کہ بینکنگ نام کس چیز کا ہے. بینکنگ نام ہے اس چیز کا کہ جس کے اندر بینک ایک انٹرمیڈیری کا رول پلے کرتا ہے, جس کا مطلب ایک طرف وہ لوگ جن کے پاس ایکسس پیسہ ہے, لیکویڈیٹی ہے, وہ کسی بھی وجہ سے پیسہ بینک میں رکھوانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سیف کسٹڈی بھی ہو سکتی ہے, اس کی وجہ کیش مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اس کی وجہ انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس جگہ سے بینک پیسہ لیتا ہے. دوسری جگہ وہ لوگ جن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ کو ذاتی مقاصد کے لیے, کچھ کو کاروباری مقاصد کے لیے, اور ایون حکومتوں کو بھی مختلف کاموں میں ضرورت ہوتی ہے. اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو بینک کرتا کیا ہے؟ بینک کا کام ہوتا ہے کہ جن کے پاس ایکسس لیکوڈیٹی یا پیسہ ہے ان سے یہ پیسہ لے کے ان لوگوں تک اور ان اداروں تک اس پیسے کو پہنچانا جن کو اس کی ضرورت ہے, کاروبار کے لیے یا ذاتی مقاصد کے لیے. سودی بینک, جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سودی بینک کا انڈر لائنگ پروڈکٹ اسٹرکچر بڑا آسان سا ایک ہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ڈپازیٹر سے ڈپازٹ لیتے ہیں وہ کم سے کم ریٹ آف انٹرسٹ پہ بورو کریں, قرض پہ لیں, اور کوشش کیا ہوتی ہے آگے زیادہ سے زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ پہ لینڈ کریں, یعنی کہ قرض پہ آگے دیں. اب اس کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے, اس کو پرسنل فائنانس کا نام دے دیجئے, اس کو ہائر پرچیز کا نام دے دیجئے, اس کو کنزیومر فائنانس, سیکیورڈ لون, ان سیکیورڈ لون, کارپوریٹ فائنانس, کسی بھی قسم کا نام دے دیجئے. انڈر لائن کانٹریکٹ یہ ہے ڈپازٹ سائٹ سے منفعت کے ساتھ قرض لینا اور دوسری طرف جو لینڈنگ کرنا, قرض دینا, وہ منفعت, اور دونوں کے درمیان جو ریٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے وہ بینک کی آمدنی ہوتی ہے, مین آمدنی, کور انکم جسے کہا جاتا ہے, کہ کم سے کم ریٹ پہ پیسہ لیا, زیادہ سے زیادہ پہ دیا. اب اس کے برخلاف اسلامک بینک یہ کام یوں نہیں کر سکتا کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ربا کی سب سے بڑی زیادہ استعمال ہونے والی جو قسم ہے جس کے قرآن میں کھلے الفاظ میں ممانعت آئی ہے وہ ہے کہ قرض کے اوپر کسی بھی قسم کی منفعت, اب وہ کیش کی صورت میں ہو, کسی کائنڈ کی صورت میں ہو یا کسی سروسز کی صورت کے اندر ہو, اگر وہ کنڈیشن کے طور پہ لی جائے قرض کے کانٹریکٹ میں تو وہ ربا ہے اور ٹوٹلی حرام ہے. صحیح ہے. لیکن چینلائزیشن آف منی ان اٹ سیلف حرام نہیں ہے. صحیح ہے. وچ مینس کہ اگر جائز اور حلال طریقے سے ہم چینلائز کریں کام کو, مثلا جن لوگوں کے پاس ایکسس لیکوڈیٹی ہے ان کے پیسے کو جائز اور حلال کاموں میں استعمال کریں اور وہاں سے جنریٹ کریں ریٹرنز کو, پروفٹس کو, اور تقسیم کریں آپس کے اندر شریعہ کمپلائنٹ مینر میں, تو ایسی صورت میں یہ کام بہت ہی نیک اور اچھا بن جاتا ہے. خوب. اب کیا جاتا ہے, میں مختصراً بیان کرتا ہوں. اسلامک بینک کیا کرتے ہیں کہ ڈپازیٹر سے جو پیسہ لیتے ہیں وہ قرض کی بنیاد پہ لے کے منفعت نہیں دی جاتی, بلکہ وہ ایک پارٹنرشپ ارینجمنٹ ہوتا ہے یا مشارکہ یا مداربت کی بنیاد پہ, جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ طے پاتا ہے ڈپازیٹر اور اسلامک بینک میں کہ آپ ہمارے پاس جو پیسہ ڈپازٹ کروا رہے ہیں ایز اے پارٹنر, ہم اس پیسے کو شریعہ کمپلائنٹ مینر میں انویسٹ کریں گے, اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو پروفٹ آئے گا وہ ہم پہلے سے طے شدہ پروفٹ شیئرنگ ریشو میں, ریٹ میں نہیں, ریشو کا مطلب جو بھی فرحان صاحب اسی حوالے سے میرے کچھ سوالات ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اسی کے اوپر سوالات ہیں کیونکہ اسی حوالے سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم اسلامک بینکنگ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ تو بہت سارے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور بہت سارے علماء ایسے بھی ہیں جو اس کی اجازت نہیں دیتے. عوام میں اس حوالے سے
मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, कन्फ्यूजन पाई जाती हैं, आज उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर्स को, जो इस्लामिक बैंकिंग के सिलसिले में काफ़ी सालों से मुल्क के पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद मास अशरफ साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरह से आपने डिपॉजिट की बात अपनी गुफ्तगू में की, इससे पहले भी देखें, डिपॉजिट पर जब इंटरेस्ट आता है, जब पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो इस हवाले से यही तसव्वुर किया जाता है ना कि देखें यहाँ पर भी हमें पैसे मिल रहे हैं, हमने एक रकम जमा करवाई, कोई मेहनत नहीं की उसके ऊपर, और सिर्फ और सिर्फ जमा करवाने के बाद ही हमें बैठे बैठे पैसे उसके ऊपर मिल गया। जब वो एडिशनल पैसे हमें मिलते हैं, हम उसके ऊपर बोलते हैं इस्लामिक बैंकिंग में हो तो हम बोलते हैं नहीं ये तो मुनाफा है, हलाल है ये तो, और जब कमर्शियल बैंकिंग की बात की जाती है तो हम कहते हैं नहीं वो सूद है। तो ये दोनों चीज़ें तो एक ही जैसी हुई ना, इसमें फ़र्क कैसे है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है ये, और आम तौर पर ये गलतफहमी लोगों के जहनों में होती है, ये सवाल भी होता है। देखिए, दोनों के दरमियान फ़र्क ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर, सूदी बैंकारी में, जब रकम वसूल की जाती है इस गर्ज से कि उस पर नफ़ा दिया जाए, तो ये रकम जिस बुनियाद पर दी जाती है वो बुनियाद कर्ज़ है। कर्ज़ की बुनियाद पर वो रकम वसूल की जाती है और उसको आगे कर्ज़ ही पर दिया भी जाता है। सही है। और उस कर्ज़ पर नफ़ा दिया जाता है जो कि सूद है, हराम है। इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा नहीं होता। इस्लामिक बैंकिंग में जो रकम वसूल की जाती है वो पार्टनरशिप के कस्म है, जिसको मुजारबा कहते हैं। ठीक है। जिसका मतलब ये होता है कि अकाउंट होल्डर के जो पैसे हैं वो सरमाया है और बैंक उस पर मेहनत करता है और उसको लगाता है हलाल एवेन्यूज़ में। सही है। तिजारत में लगाता है, मुशारका करता है, इस्तिस्ना करता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह के साथ। वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो पहले से तयशुदा तनासुब के मुताबिक दोनों के दरमियान तकसीम हो जाता है। नहीं तो नुकसान हो गया, फिर नुकसान होता है तो नुकसान भी बर्दाश्त किया जाता है। अच्छा, आमतौर पे नुकसान नहीं होता, इस वजह से लोग समझते हैं कि शायद इस वजह से ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसे एलिमेंट्स हैं कि सूद लगता है, इसकी क्या बात? असल में देखें, तिजारत है और आपको मालूम है कि बैंक्स आगे तिजारत करते हैं या पार्टनरशिप्स करते हैं सरमाए से, तो उसमें नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन वो जो नुकसान होता है वो नुकसान, क्योंकि बैंक किसी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, सही है, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर उसकी इन्वेस्टमेंट हुई होती है। नुकसान होता है तो वो एक या दो जगहों पर होता है। सही है। तो नुकसान होता ज़रूर है, लेकिन जब तक क्लाइंट के पास वो पहुंचता है तो नफ़े से पहले नुकसान को पूरा किया जाता है, तो नफ़े में कमी आ जाती है। वरना अगर इस तरह नुकसान आने लगे तो जाहिर है कि बैंक्स किसी वजह से ही बैंक्स हैं, वो मार्केट प्लेयर्स होते हैं। ठीक है। तो वो बड़ा सेफली जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि जो डिपॉजिटर का पैसा हमारे पास है उसको हम ऐसे ही कहीं ना लगाएं, बल्कि उसको सेफ तरीके से लगाएं। तो नुकसान होता भी हो तो वो एक या दो एवेन्यूज़ में हो गया, बाकी जितने एवेन्यूज़ हैं उनसे नफ़ा होता है। ठीक है, ठीक है। यानी ज़्यादातर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है बैंक कि उसके अंदर इतना सेफ इन्वेस्टमेंट की जाती है कि उसके अंदर नुकसान कम से कम हो, और यही वजह है उसके अंदर प्रॉफिट भी फिर कम से कम दिया जाता है। अच्छा, जो सूदी निज़ाम में हमें जो प्रॉफिट रेट मिल रहा होता है, ठीक है, और इस्लामिक बैंकिंग में जो मिल रहा होता है, उसमें फ़र्क होता है? नहीं, देखें, बेंचमार्क एक सेट है जिसको हम काइबोर कहते हैं, और ये एक एतराज़ भी होता है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर कि आप लोग जो है वो काइबोर का इस्तेमाल करते हैं। असल में एक बेंचमार्क जो है वो सेट कर दिया कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी कॉस्टिंग या आपका एक्सपेंस फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये है तो उस पर आप 7% नफ़ा ले सकते हैं। सही है। तो ये दोनों के लिए ही चल रहा होता है। सही है। तो वहाँ पर तकरीबन रेट दोनों का सेम होता है, लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि एक जगह हलाल नफ़ा दिया जा रहा होता है और एक जगह जो है वो इंटरेस्ट दिया जा रहा होता है। इसको बड़ी हम सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक जूस का कारोबार है और एक वाइन का, शराब का कारोबार है, और दोनों दो अलग अलग लोगों के वो कारोबार हैं, और दोनों ये फैसला करते हैं कि भाई हमारी जितनी कॉस्टिंग होगी तो हम उस पर 7% नफ़ा रखेंगे। फॉर एग्जांपल 1000 लीटर जो है वो वाइन मिलती है और 1000 लीटर ही जो है वो जूस है कॉस्टिंग। अब उस पर अगर वो 10% नफ़ा रखते हैं तो दोनों की प्राइसिंग जो है वो 1100 होगी। ठीक है। लेकिन एक के 100 रुपये जो है वो हलाल होंगे और दूसरे के 100 रुपये हराम। ठीक है, यानी मार्केट कॉम्पिटिटिव रखने के लिए भी उसके अंदर इसको बेंचमार्क किया था। अच्छा, अफराल हक साहब, आपसे आप एक तो गुफ्तगू कर रहे थे, इससे पहले उसको भी कंप्लीट कीजिएगा, और एक और इसमें ये भी चीज़ इंक्लूड कीजिएगा कि देखें, जब हम काइबोर की इन्होंने बात की तो एक सवाल ये भी पाया जाता है कि भाई जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सूदी निज़ाम पे चल रहा है तो उसके मातहत जो बैंक्स हैं वो कैसे हलाल बैंकिंग कर सकते हैं? ये जो 3 सवाल थे ये बहुत ही बड़े जवाबात हैं इसके। मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में रोकना ना पड़े हमें और ब्रेक पे ना जाना पड़े, उससे पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था इस्लामिक बैंकिंग का मॉडल के जिसके अंदर लाइबिलिटी साइड पे डिपॉजिटर से जो पैसा पार्टनरशिप पे मुदारबत की बुनियाद पे लिया जाता है, अमूमी तौर पे या मुशारका पे,
اب آگے اس کو اسلامک بینک مینلی 3 طریقوں پہ انویسٹ کرتے ہیں جی کنونشنل کے اندر تو لینڈنگ کر دی آن دا بیسس آف انٹرسٹ. اسلامک کے اندر یا تو وہ تجارت کریں گے. تجارت کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی کاروبار کو مثال کے طور پہ کپڑا بنانے کی فیکٹری کو یارن کی ضرورت ہے, کپاس کی ضرورت ہے. اسلامک بینک کیا کرے گا؟ اس کی جائز اور حلال ضرورت کے لیے ڈپازیٹر کے پیسے سے وہ کپاس خود خریدے گا, خرید کے اس کے اوپر منافع رکھتے ہوئے بیچے گا اس کو. اب یہ جائز کام جو شریعت کے اصول ہیں تجارت کے متعلق ان کو فلفل کیے جاتے ہوئے یہ ٹریڈ کی ٹرانزیکشن ہوگی, اس پہ جو منافع آئے گا وہ اسلامک بینک اور ڈپازیٹر آپس میں تقسیم کر لیں گے. دوسرا طریقہ عمومی طور پہ کرایہ داری کا ہوتا ہے, جس کے اندر ڈپازیٹر کے پیسے سے مثال کے طور پہ کسی کسٹمر کو مشینری, پلانٹ, اکوپمنٹ, کسی جگہ کی ضرورت ہے اس طرح کی کوئی ایسٹ کی جو کنزیومیبل نہیں ہے, تو اسلامک بینک ڈپازیٹر کے پیسے سے وہ ایسٹ خریدتا ہے اور اس کو آگے کرائے پہ دے دیتا ہے, اور یہ کرائے کی شرائط شریعہ کمپلائنٹ ہوتی ہیں. تیسرے طریقے سے پارٹنرشپ میں جایا جاتا ہے کچھ سلیکٹڈ اداروں کے ساتھ, جیسے آپ ہر ایک کے ساتھ تجارت میں نہیں جا سکتے پارٹنرشپ میں, تو سلیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ سلیکٹڈ کاروبار میں تجارت میں جایا جاتا ہے پارٹنر کے طور پہ. وہاں سے جو منافع آتا ہے وہ منافع تقسیم ہو جاتا ہے بینکوں اور ڈپازیٹرز کے درمیان. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پروفٹ شیئرنگ کے جو شریعت کے احکامات ہیں وہ بھی, اور ساتھ ساتھ لاس شیئرنگ کے احکامات, یہ دونوں کو انشور کیا جاتا ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوں. اب ظاہری طور پہ دیکھنے والے کو, عام آدمی کو یہ لگے گا کہ میں نے تو ڈپازٹ اسلامک بینک میں بھی ویسے ہی ڈپازٹ سلپ کے تھرو کرایا جیسا کہ کسی کنونشنل بینک میں ہوتا ہے, لیکن جو عقد تھا, اکاؤنٹ اوپننگ فارم تھا, اس کی ٹرمز ٹوٹلی ڈفرنٹ تھیں. کنونشنل کے اندر آپ نے جو ڈپازیٹر ہے اس نے لینڈ کی تھی منی آن انٹرسٹ ٹو دا بینک, جبکہ اسلامک کے اندر آپ نے مداربت کی بنیاد پہ پارٹنرشپ کی تھی, اس کو اسلامک بینک نے آگے تجارت میں, کرایہ داری میں یا پارٹنرشپ میں لگایا, اور جو منافع آیا وہ تقسیم کیا گیا. اس کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی. اور جہاں تک بات نقصان کے سلسلے کے اندر, کیونکہ یہ دوسری مرتبہ آپ نے اس ایپیسوڈ میں ابھی تک یہ سوال پوچھا, تو میں تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں اس بات کی کہ دیکھیے, اگر تو ایسا ہو کہ مثال کے طور پہ بینک میں فرض کیجئے صرف آپ ہی میرے ایک ڈپازیٹر ہیں, آپ میرے پاس آتے ہیں, مجھے پیسہ دیتے ہیں فرض کیجئے اور کہتے ہیں 50 لاکھ روپے آپ نے مجھے دیے اور کہا کہ اس کو انویسٹ کیجئے, میں نے اس کا ایک ایسٹ خریدا اور وہ ایسٹ کسی کو کرائے پہ دے دیا. خدا نہ خواستہ فرض کیجئے ایسا ہو کہ وہ استعمال کرنے والے کی بھی کوئی اس کے اندر غلطی, نیگلیجنس نہ ہو, نہ آپ کی نہ میری کسی کی نہ ہو, اور وہ ایسے انداز سے تباہ ہو جائے کہ جس کے اندر ہمیں کسی قسم کا کلیم یا کمپنسیشن بھی نہ مل سکے. مثال کے طور پہ ہم نے اس کا اسلامک انشورنس جسے تکافل کہا جاتا ہے وہ بھی کرایا ہوا ہے, لیکن اس میں وہ کوریج فرض کریں کسی وجہ سے نہیں دی. شریعت کا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی نیگلیجنس نہیں ہے, جس کا پیسہ لگا ہوا ہے, انویسٹر ہے, تو لاس ول آلویز بی شیئرڈ ایز پر دا ریشیو آف انویسٹمنٹ. صحیح ہے. تو ایسی صورت میں نقصان ہوگا, لیکن اس کے لیے جو رسک مینجمنٹ کے ٹول اسلامک بینک استعمال کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایک جنرل ڈپازیٹرز کا پول بنتا ہے. یہ فرضی پول ہے جس کے اندر لاکھوں اور ملینز کسٹمر جو ڈپازٹ کے آتے ہیں ان کا پیسہ ڈلتا ہے, جس کی مالیت کھربوں روپے تک ہوتی ہے. ٹریلینز آف روپیز میں سے ہم نکالتے ہیں 50 لاکھ روپے, وہ مشین خریدتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ٹریلینز آف روپیز کا پول ہے اس میں سے جو 50 لاکھ میں نے نکالے, تو جتنے بھی ملینز آف کسٹمرز ہیں وہ اس ایسٹ کے پروپورشنٹ حصے کے مالک ہو گئے. اب یہ رسک مینج کیا میں نے. اگر ایک آدمی کا اس طرح کیا جاتا تو پھر وہ اگر نقصان اس ایسٹ کا ہوتا تو وہ اسی آدمی کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک انڈیویجول نہیں ملے گا. اب کیا ہوا, جب یہ لاس ہوتا ہے تو یہ لاس پورے پول پہ جس کی مالیت اربوں کھربوں روپے ہے, اس پہ جب تقسیم ہوتا ہے تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اسلامک بینک میں پروفٹ شیئرنگ ریشیو سیم رہ رہا ہو, سیم نمبر آف پارٹیسپینٹس یا انویسٹرز ہوں, تب بھی بعض مرتبہ چند پیسوں اور چند روپے کا فرق آتا ہے ہر مہینے کے پروفٹس میں. یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا, یہ حقیقتاً, کیونکہ الحمدللہ اتنا بڑا پورٹ فولیو ہوتا ہے جس میں بہت ہزاروں لاکھوں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, تو ان میں سے یہ ایک آدھ ٹرانزیکشن میں اس طرح کا لاس ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ جب سب پہ تقسیم ہوتا ہے تو چند پیسے یا چند روپے کا اس کے اندر فرق. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, کیونکہ عام طور پہ پاکستان میں جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو انتہائی انفارمل انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ رسک مینجمنٹ کا بھی خیال نہیں کرتے, وہ ان اصولوں کا بھی خیال نہیں کرتے جو آج کے جدید دور میں بزنس کرتے ہوئے اپنانے چاہیے. تو جس وجہ سے انہیں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک شخص نے 50 لاکھ روپے لگایا اور اسے بہت ہی زبردست نقصان ہو گیا اس کے اندر. تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ جو آج کل کے دور کے بھی بیسک مارکیٹنگ
प्रिंसिपल्स हैं वो भी लागू नहीं करते, बेसिक बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के जो उसूल आमतौर पर आज फॉलो किए जाते हैं पूरी दुनिया में वो भी फॉलो नहीं करते, इस वजह से नुकसान हो जाता है। देखें जिस तरह से इलेक्ट्रिक का काम करने वाला जब ग्लव्स पहन लेता है उसको करंट नहीं लगता, इसी तरीके से बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अंदर भी अगर रिस्क मैनेजमेंट की जाए तो कम से कम आपको नुकसान होता है। तो वही उसी की तरफ जनाब मोहम्मद फरहान उल हक साहब भी इशारा कर रहे हैं। फरहान साहब, इस हवाले से भी बताइएगा कि इस्लामिक बैंक के अंदर हम वो मातहत चल रहा है, वो क्या नाम है, स्टेट बैंक के मातहत चल रहा है। स्टेट बैंक सूदी निज़ाम के ऊपर चलता है। ब्रेक के बाद मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी एक तफसीली शॉर्ट बल्कि आंसर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास और भी सवाल हैं, मुझे आपसे भी और भी पूछने हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद मुआज़ अशरफ साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि इस्लामिक बैंकिंग से वो सिर्फ हीले की बुनियाद पर है और बज़ाहिर दोनों बिल्कुल सेम ही हैं, इसमें कोई यानी ऐसा हमें उलमा की तरफ से भी सुनने को मिलता है, इस पर आपका रिस्पॉन्स क्या है? जी हाँ, देखें, पहली बात तो ये कि ये जो कहा जाता है कि इस्लामिक बैंकिंग सारी की सारी हीले पर चल रही है, ये बात दुरुस्त नहीं है। और दूसरी है कि हर हीला नाजायज़ नहीं होता, बल्कि देखें एक काम ऐसा हो रहा है जिसकी ज़रूरत भी है और उसका मकसद भी सही है, लेकिन वो नाजायज़ तरीके से हो रहा है, तो आप अगर उसका कोई मुतबादिल शरई उसूल व ज़वाबित की बुनियाद पर तजवीज़ करते हैं, उस पर अमल होता है, तो ये ना सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि बाइस अजर व सवाब भी है। ये कह देना बड़ा आसान है कि एक मामला नाजायज़ है और उसका मुतबादिल पेश ना करना, लेकिन जब अहम मामलात होते हैं जिसको माशरे में उसकी ज़रूरत है, अब जैसे बैंकिंग है, माशरा इसके बगैर नहीं चल सकता आजकल ज़ाहिरी तौर पर, तो ये एक बड़ी वक्त की ज़रूरत थी, तो इसका मुतबादिल पेश किया गया बिल्कुल, और वो शरई उसूल व ज़वाबित के मुताबिक पेश किया गया। और ये बात ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि आपने कोई मामला नाजायज़ हो रहा था तो उसका जायज़ मुतबादिल बताया, सिर्फ़ उसको नाजायज़ कहने पर इक्तफ़ा नहीं फरमाया। यहीं से आपने जो दूसरा सवाल किया कि बज़ाहिर दोनों मामलात सूदी बैंकारी और इस्लामिक बैंकारी देखने में एक जैसे लगते हैं, देखें ये बाज़ औक़ात कॉन्सिक्वेंशियल इक्विवेलेंस थ्योरी कहलाती है कि दो मामलात बज़ाहिर देखने में एक जैसे हैं या उनके आउटकम्स एक जैसे हैं, तो उनके बारे में तसव्वुर कर लिया जाता है कि इन मामलात की तमाम तर तफसीलात भी एक ही जैसी होंगी। ठीक है, जबकि पहली बात तो ये कि शरई ज़ाब्ते के मुताबिक ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी ये कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ऐसा फरमाया कई दफ़ा कि मामला कोई नाजायज़ सामने हुआ, पेश आया, आपने उससे मना फरमाया और उसका जायज़ मुतबादिल भी पेश फरमाया। तो ज़रूरी नहीं है कि सामने दो नज़र आने वाली चीज़ें एक जैसी अगर दिख रही हैं या उनका आउटकम एक जैसा है या उनकी प्राइसिंग एक जैसी है तो उनके नताइज भी एक जैसे हों। इसकी बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है, एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, वहाँ पर दो चिकन बर्गर आपके सामने हैं, एक का चिकन हलाल है और एक का चिकन हराम है, लेकिन बर्गर्स जो हैं वो देखने में एक जैसे हैं, उनकी प्राइसिंग एक जैसी है, उनकी खुशबू, उनका जायका, ईच एंड एवरीथिंग आर सेम, लेकिन उसमें से एक हराम है एक हलाल है। अब सामने से देखकर जायके से पता लगाना, प्राइसिंग से पता लगाना मुमकिन नहीं है जब तक आप बैक एंड पर जाकर ये ना देख लें कि चिकन हलाल था या नहीं था, हलाल तरीके से उसको ज़िबा किया गया नहीं किया गया, ज़िबा करने वाले ने बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं पढ़ी, ज़िबा करने वाला मुसलमान था या नहीं था। तो ये बड़ी एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो सिर्फ ज़ाहिरी नताइज को सामने रखते हुए ये अंदाज़ा लगा लेना कि दोनों एक जैसे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं। दुरुस्त। और एक और जो इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया जाता है कि कन्वेंशनल बैंकिंग ही प्रॉफिटेबल है और इकनॉमी को भी आगे लेके जा सकती है। बात इकोनॉमिक्स की तरफ से ये पेश किया जाता है कि नई इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आप इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते और इसका मुआशी फ़ायदा नहीं है। इस हवाले से आपका रिस्पॉन्स क्या है? देखें, ये बात कि इस्लामिक बैंकिंग के जो माशी फ़वाइद हैं वो उस हद तक हमें हासिल नहीं हो रहे, ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है। देखें, इस्लामी बैंकिंग जो है या इस्लाम का एक जो माशी निज़ाम है, एक उसके हैं आला दर्जे के मकासद कि जनाब जिनसे सलाह फराह के दरवाज़े खुल जाते हैं और खुशहाली आ जाती है और जनाब लोगों का इस्तेसाल ख़त्म हो जाता है, कैपिटलिज़म से आपकी जान छूट जाती है, तो ये इस्लामी माशी निज़ाम के आला तरीन मकासद है। और दूसरा मकसद जो इस्लामिक बैंकिंग का है वो ये है कि एक काम जो ज़रूरत का है और माशरे को उसकी ज़रूरत है, वो हराम तरीके से हो रहा था, उसका एक हलाल मुतबादिल पेश कर दिया गया। तो ये मकसद तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा हासिल है और हासिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग एक हराम मामले से निकलकर एक हलाल मामले की तरफ आ गए और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक हम इस्लाम के माशी निज़ाम जो आला दर्जे के मकासद हैं
اس سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہو پا رہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزوں کا عمل دخل ہے۔ دیکھیے اسلامک بینکنگ کا جو ایک شیئر ہے، مارکیٹ شیئر، وہ ابھی 1/3 سے بھی بہت کم ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بھی اسی طرح مرتب ہوں گے۔ دوسری یہ کہ پھر اس میں اور بہت سارے فیکٹرز ایسے آ جاتے ہیں، اسلامائزیشن آف دا اکانومی کا ایک سوال آ جاتا ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جب وہ ملیں گے تب اس کے اثرات پوری طرح واضح ہونا شروع ہوں گے اسلامک بینکنگ کے۔ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پیرامیٹرز بھی ڈیفرنٹ ہے نا، یعنی اسلامک بینکنگ کے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں، وہ کچھ اور معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اگر کنونشنل بینکنگ کی بات کی جائے تو ان کے تو مقاصد ہی کچھ اور ہیں، ان کے تو مقاصد ہی یہی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیپٹل گین کریں، زیادہ سے زیادہ پیسے بنائیں۔ تو اگر اس بنیاد کے اوپر ہم کامیابی دیکھنا شروع کر دیں تو اس بنیاد کے اوپر تو ہم اسلامی اصولوں کو پھر ہمیں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جناب محمد فرحان الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحان صاحب، آپ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے میں سوال کر رہا تھا کہ اس کے ماتحت رہتے ہوئے اسلامک بینکنگ کیسے حلال ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسٹیٹ بینک کا ایک ہی کام نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں شاید کہ جو ہے نا وہ حکومت کے بہاف کے اوپر حکومت کے بینک کے طور پہ کام کرنا۔ یہ ایک ادارہ، جیسے کہ ہم ایک انڈیویجول، ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے ایک وقت میں زندگی میں بہت سارے رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دوست بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں، شوہر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ اسی طرح اس سے دوسرا کوئی رول کمپرومائز نہیں ہو رہا ہوتا۔ سملرلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جیسا ایک ادارہ ہے، یہ ایک ادارہ ایک وقت میں متعدد رول پلے کر رہا ہے، جس میں سے ایک کام اس کا یہ ہے کہ یہ حکومت کے بینک کے طور پہ کام کرتا ہے۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ رول اس کا یہ ہے کہ یہ ایز اے ریگولیٹری اتھارٹی اور ریگولیٹری باڈی آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان اس پورے فائنینشیل سیکٹر کے اندر جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے حکومت کے بہاف کے اوپر۔ اچھا، اب اسٹیٹ بینک میں کیا جانے والا ہر کام ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہو یا سود پر مبنی ہو۔ یہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جو کہ ریگولیٹری باڈی کے طور پہ حکومت کے بہاف کے اوپر سیکٹر کو نہ صرف ریگولیٹ کرتا ہے، اس کی پالیسی میکنگ کرتا ہے، بلکہ یہاں پر یہ میں بالکل کلیئر کر دوں کہ اسلامک بینکنگ یا اسلامک جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس اپنا شریعہ کمیٹی موجود ہے، ریناؤنڈ اسکالرز اور پریکٹیشنرز پر مبنی، جو کہ ان پالیسی میکنگ میں ان کو اسسٹ بھی کرتے ہیں، ایڈوائز بھی کرتے ہیں اور ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ They have two separate departments، اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں موجود ہیں۔ اب ایسی صورتحال کے اندر اسٹیٹ بینک نے سیپریٹ لائسنس دیے ہوئے ہیں اسلامک بینکوں کو ایز اگینسٹ کنونشنل کے، تو دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ دونوں سیکٹرز کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، اور اسٹیٹ بینک کے کچھ کام جیسے کہ مثال کے طور پر آن بہاف آف گورنمنٹ، اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ کنونشنل انسٹرومنٹ یا سودی انسٹرومنٹ ایشو کرتی ہے جیسے کہ ٹی بلز ہو گئے یا کنونشنل بانڈز ہو گئے، تو اسٹیٹ بینک ایک تو یہ بات کہ شاید لوگوں کے ذہن میں ہو کہ لوگوں اسلامک بینکوں کو بھی مجبور کرتا ہو کہ اس طرح خریدیں اس انسٹرومنٹس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ رادر دے میک شور کہ اسلامک بینکس جن کے لائسنس کی پہلی کلوز یہ کہتی ہے کہ کسی بھی قسم کے نان شریعہ کمپلائنٹ ایکٹیویٹی اور انٹرسٹ بیس کسی ایکٹیویٹی میں نہیں جا سکتے، تو یہی اسٹیٹ بینک انشور کرتا ہے کہ کوئی بھی اسلامک بینک خلاف شریعت کسی کام میں انوالو نہ ہو۔ تو اس بنا کے اوپر اس بات سے تسلی رکھیے کہ جہاں پر اسلامک بینکنگ انڈسٹری کو کوئی چیلنج فیس کر رہا ہوتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے اس بات میں کہ شریعہ کمپلائنس انشور کرنے میں کسی طرح کی کوئی چیلنج یا ڈیفیکلٹی ہو، تو یہی اسٹیٹ بینک آ کے انہی کے کنسرن ڈپارٹمنٹ ایون اپنے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہوئے ان کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہ اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز کی بنا کے اوپر شاید خدا نہ خواستہ اسلامک بینکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سودی کام میں انوالو ہو، کسی صورت نہیں، یہ بات مسکنسپشن ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں جو سودی نظام ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے گا اسلامک بینکنگ سے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ ایبسولوٹلی بالکل ممکن ہے، اور جس طریقے سے بہت سارے کام ہمیں تو ریسنٹ بھی اگر پچھلے 1-1.5 ہفتے کے معاملات دیکھیں تو بہت کچھ ناممکن سنتے میں آ رہا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس ملک کے اندر ہماری افواج نے الحمدللہ اور ہماری جو دفاعی قوت ہیں انہوں نے جس انداز سے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا، بالکل اسی انداز سے کوائٹ پاسبل اگینسٹ آل آڈز کہ جناب اگر ہم نے تہیہ کر لیا اور ہم نے مشہور زمانہ شعر ہے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، تو اگر ہم نے سوچا کہ یہ چیز ہو جانی ہے تو بالکل ہو جائے گی۔ لیٹ می ایشور یو کوائٹ پاسبل، یہ بھی ایشورنس ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹس بھی موجود ہیں۔ بعض مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں سب سے بڑا اس معاملے پہ سوال یہ آتا ہے
کہ جناب یہ بتائیے کہ ہماری تو فورن بورنگ بہت زیادہ ہے، لائک IMF، ورلڈ بینک اور اس قسم کے اداروں سے، تو پھر کیا ہوگا، اس کو کیسے کنورٹ کیا جائے گا؟ تو یہ جان کے آپ کو خوشی بھی ہوگی اور اطمینان بھی ہوگا، دو کہ پیرالل ایک افسوس بھی ہے کہ ہم ان اداروں کے ساتھ ابھی تک وابستہ ہیں اور ان سے معاشی مدد لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی یہاں یہ ڈپارٹمنٹس اسٹیبلشڈ ہیں جو کہ اگر ہماری طرف سے یہ ڈیمانڈ ہو کہ ہمیں یہ فائنینسنگ شریعہ کمپلائنٹ حلال اور اسلامک طریقے سے چاہیے، تو ان کے پاس یہ ڈپارٹمنٹس اور یہ پروڈکٹس موجود ہیں جس کے تحت ہم یہی فائنینسنگ جو ہم اس وقت لے رہے ہیں کنونشنل طریقے سے، یہ شریعہ کمپلائنٹ اور حلال طریقے سے لے سکیں۔ خوب۔ اسی طریقے سے آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں پھر اسلامک بینکنگ کا؟ دیکھیں، اس کے لیے اگر فیکٹس کی بات کریں، ایک ہے میں کیا ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، دوسری طرف فیکٹس کیا کہتے ہیں۔ فیکٹس یہ کہتے ہیں کہ آج سے مشکل سے آپ 8-10 سال پہلے چلے جائیے، 12 سال پہلے چلے جائیے، تو آپ کے پاس بیسکلی بینک پاپولیشن کی تعداد بہت کم تھی، وہ لوگ جو بینکوں کے اندر اکاؤنٹ تھے کھولے ہوئے تھے۔ اس میں اضافہ کیسے ہوا؟ 2013-14 کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈفرنٹ UK کے تعاون سے ایک اسٹڈی کی، KAP اسٹڈی، نالج ایپٹیٹیوڈ اینڈ پریکٹسز بینکنگ کی پاکستان میں، جس کے اندر یہ ریسرچ کے نتیجے میں بات سامنے آئی کہ میجورٹی لوگ بینکوں کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں کر پاتے؟ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کے بیلیف کے اگینسٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بینک میں کوئی بھی کام کرنا ناجائز ہے۔ اس سے معیشت کو نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بینک پاپولیشن کم ہونے کا مطلب ایکسس ٹو فائنانس بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوا، بہت سارے لوگوں کی جو سیونگز ہیں وہ انہوں نے اپنے تکیوں کے اندر، صندوقوں کے اندر، سرائیوں کے اندر رکھی ہوئی، جو کہ اکانومی کے اندر سیونگز نہیں ہو رہی بلکہ ہولڈنگ کے طور پہ آ رہی ہیں اور کسی بھی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کا پارٹ نہیں بن پا رہی ہیں۔ تو آپ کو لوگوں کو اگر فائنینشل سرکل کے اندر لے کر آنا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے نو ادر چوائس، آپ کو اسلامک فائنانس ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے، لوگوں کی ان کے بیلیفز کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنے ملک کی اور معیشت کی بہتری کے لیے اس انداز میں جانے کے لیے there is no other way۔ زبردست۔ تو ناظرین، خاص طور پہ یہ پروگرام ہم نے اسی لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ جو مسکنسیپشنز اور کنفیوژنز پائی جاتی ہیں ان کو دور کر سکیں۔ دیکھیں، اسلامی بینکنگ اور کمرشل بینکنگ جسٹ بیکاز دے لک الائک ڈزنٹ مین دے آر سیم۔ اور ظاہری طور پہ اگر ایک دکھ رہی ہو، ظاہری طور پہ اگر پاکستان اور بھارت کی بات کی جائے تو دونوں ہوائی جہاز تھے، دونوں اڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر بمباری کر رہے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں سیم ہی ہیں۔ ایک مسلمان تھا جو مسلمانوں کی بقا کے لیے جنگ کی جا رہی تھی، اور ایک مسلمانوں کا دشمن تھا جو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہ رہا تھا، مسلمانوں کے بچوں کو قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ تو دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ اور کمرشل بینکنگ کے پیرامیٹرز بالکل مختلف ہیں، ان کی جن بنیاد پر یہ دونوں بینکنگ سسٹمز کھڑے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ اور یہ بھی آج ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اسلامک بینکنگ کن پیرامیٹرز کے اوپر کام کرتی ہے اور کس طرح سے کام کرتی ہے اور کس طرح سے آپ کو پروفٹ جنریٹ کر کے دیتی ہے۔ تو یہ جو مسکنسیپشنز ہیں، جو اسپیکولیشنز پائی جاتی ہیں معاشرے میں، اور یہ جو بیکار کی باتیں کی جاتی ہیں بزنس کے حوالے سے بھی خاص طور پہ، یہ تمام اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایجوکیٹ کریں گے تبھی ہمارے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں ہمیں فرق دکھائی دے گا، اور جب تک ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج نہیں کریں گے، نہ صرف یہ کہ ہم اسلامی پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے بلکہ ہم اپنی معیشت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ بیکاز اگر آپ اسلامک بینکنگ میں صحیح طرح سے ڈیل کریں گے اور اپنا ڈپوزٹ کروائیں گے، اس سے بھی پروفٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ آپ اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کے لیے بھی وہاں سے جو ہے پیسے لے سکتے ہیں اور اپنی بزنس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کا بھی فائدہ شامل ہے۔ تو ناظرین، اس قسم کے دیگر پروگرامز بھی ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، وہ بھی ہمارا کرنے کا ارادہ ہے اور آپ کی نالج میں اس حوالے سے اضافہ کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تمام مکاتب فکر سے علماء دین اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں تاکہ آپ کو مختلف پرسپیکٹو سے آگاہ کیا جا سکے۔ ناظرین، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت۔